الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے ارکان ایمان۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صحابہ کی موجودگی میں، ایک شخص کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ پہچان نہیں پاتے ہیں، اور اسی حالت میں آ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کو سیکھیں، صحابہ کرام دین کو سیکھیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں بتائی ہیں جسے ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور چھٹویں اور آخری چیز ہے تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہ 6 چیزیں انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ہر مسلم کو ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کو جاننا چاہیے۔ تھوڑی سی شرح دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، سب سے پہلی چیز یہی ہے ارکان ایمان میں کہ اللہ پر ایمان۔ کیا مطلب اللہ پر ایمان؟ یعنی اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھنا، بلیو رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں کے خالق اور مالک ہیں، رب العالمین ہی کا ساری چیزوں پر تصرف ہے، اور رب العالمین ہی صرف اکیلے عبادت کے لائق ہیں، کسی اور کی عبادت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے کمال اور جلال والی اور عظمت والی صفات اور اسماء ہیں، نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، صفتیں ہیں، اور ایسی صفات ایسے نام کسی کے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہیں۔ رب العالمین کے اندر کوئی بھی کمی، کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص، کوئی بھی عجز نہیں ہے۔ رب العالمین پوری طرح سے پرفیکٹ ہے۔ تو یہ رب العالمین کے بارے میں ایمان کی اجمالاً بات ہوئی کہ مختصراً بندے کو یہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوری طریقے سے رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جسے ملائکہ و فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں جو کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور رب العالمین نے ان کو بہت ساری ذمہ داریوں پر، کاموں پر لگا دیا ہے جن میں یہ مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ رب العالمین کی تسبیح، تحمید اور تعریفیں وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ تھکتے نہیں ہیں، اور اسی طرح سے کبھی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہوا۔ کتنی ان کی تعداد ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بہت بڑی ان کی تعداد ہے فرشتوں کی۔ کچھ فرشتوں کے ہم نام جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت وغیرہ۔ ہم عمومی طور سے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں جن کو رب العالمین نے ذمہ داریاں دی ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم نے کسی فرشتے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں خبریں دی ہیں، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ان کا بیان ہے، اور یہی فرشتے ہی نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر، خاص طور سے جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ صورت وغیرہ لے کر کے دوسرے فرشتے آئے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان ہو گیا۔ تیسری چیز ہو گئی اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقت سے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ کچھ کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ کچھ کتابیں ہیں، اور بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جن کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن جن کتابوں کے بارے میں ہم کو پتہ ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ساری کتابوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب عمل کرنے کی ہمیں جو چیز ہمارے لیے ہے وہ کیا؟ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، اس میں کوئی بھی چیز اگر ہم کو پڑھ کر کے بتائی جاتی ہے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اور نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہم کو نہیں پتہ، اس لیے کہ لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کر دیا،
کچھ چینجنگ کر دی ہے، تو ہم کو پتہ نہیں اس میں حقیقت میں اللہ کی بات کون سی ہے اور ملائی ہوئی ملاوٹی باتیں کون سی ہیں۔ ہمارے لیے جو دستور عمل ہے، جس چیز پر ہمیں حکم دیا گیا ہے چلنے کے لیے، وہ کیا ہمارے لیے اس وقت قرآن کریم ہے صرف بس، لیکن ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اجمالاً۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، یعنی اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی، ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور وہ انسانیت کے سب سے اچھے لوگ تھے، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا۔ انہوں نے سارے رسولوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر دیں۔ ہر رسول ہمارے نزدیک رسپیکٹڈ ہے، عزت والا ہے، کسی بھی رسول کے تعلق سے ہم کبھی کوئی غلط بات، کوئی گستاخی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کے لیے اجازت ہے، ورنہ آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمیں جس رسول کی اتباع کرنا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دوسرے سے جتنے بھی سارے رسول ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، اور کسی بھی رسول کے بارے میں گستاخی ہمارے لیے جائز نہیں، نہ برداشت ہے۔ اور پانچویں چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان یعنی ایک دن آنے والا ہے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، پھر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب کریں گے، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور چھٹویں اور آخری چیز ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اور اسی کے حساب سے ساری چیزیں دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جیسے مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، تو ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے کہا اکتب، لکھ دو، تو اس نے کہا کیا لکھ دوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک کے آنے والی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دو۔ عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہ میرے بیٹے، میں نے نبی علیہ السلام کو حدیث بیان کرتے سنا، اور میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا کہ من مات علی غیر ذلک فلیس منی، جو اس عقیدے پر جس کی موت نہیں ہوگی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو ہم تقدیر کو پوری طریقے سے مانتے ہیں۔ رب العالمین کا یہ خاص علم ہے جسے تقدیر کہا جاتا ہے، اور رب العالمین نے اس چیز کو لکھا بھی دیا ہے، اور اسی کی مشیت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ہم اس چیز پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہوئیں جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کے تعلق سے آدمی کو شک بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اسلام پر باقی، ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔